السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم مکرم معززان گرامی، اس جہاں فانی میں جہاں بہت زیادہ اشیاء انسان کے نفع کے لیے ہیں، انسان کے فائدے کے لیے ہیں، انسان جن سے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے جن کا شمار ممکن نہیں، جیسے دعا کا قبول ہونا، بخار نہ ہونا، یعنی طرح طرح کی نعمتیں ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہیں پر بہت زیادہ ایسی اشیاء بھی ہیں کہ جن سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، ضرر پہنچتا ہے۔ دعا کا قبول نہ ہونا، بیماریوں کا ہونا، سردی کا بڑھ جانا وغیرہ بہت ساری اشیاء جن کو شمار کرنا ممکن نہیں۔ تو ایسی چیزیں جن سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، ضرر پہنچتا ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پناہ مانگی ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان اور جنات کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے مختلف دعاؤں کے ذریعے، لیکن جب معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی دعاؤں کو چھوڑ کے ان دونوں صورتوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں خالص اللہ رب العزت نے انسان کی حفاظت کے لیے اتاری ہیں، یعنی ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا علاج کیا گیا ہے۔ جب حضور علیہ السلام پر جادو ہوا تو یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر لبید بن عاصم کوفی اور ان کی بیٹیوں نے جادو کیا، تو اس کا اثر حضور علیہ السلام پر یہ ہوا کہ کوئی کام کرتے تو ایسا لگتا کہ کام کیا نہیں، یا کچھ ارشاد فرماتے تو ایسا لگتا کچھ کہا نہیں، یا جو کام نہ کیا ہو، کچھ نہ کہا ہو تو ایسا لگتا کہ یہ میں نے کہا ہے یا کر دیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بتا دیا۔ وہ ایسا ہے کہ جب میں سو گیا تو دو فرشتے آئے، ایک پاؤں کی طرف بیٹھ گیا اور ایک سر کی طرف بیٹھا۔ ایک دوسرے سے کہنے لگا اس کو کیا ہوا ہے، تو دوسرا کہنے لگا اس پر جادو ہوا ہے۔ تو کہنے لگا یہ کس نے کیا؟ اس نے کہا لبید بن عاصم نے اور اس کی بیٹیوں نے جادو کیا، اور ذی اروان نامی کنویں میں ہے، یعنی اتنا سخت جادو ہوا تھا کہ اس کنویں کا پانی جو ہے متغیر ہو چکا تھا، اور وہاں کے ارد گرد جو درخت تھے وہ شیطان نما معلوم ہوتے تھے۔ اور پھر تفسیر روح المعانی میں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب صحابہ کو بھیجا کہ وہ چیزیں جو جادو کر کے ڈالی گئی نکالی جائیں، جب وہ لائی گئی تو اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کنگھی، اس میں بال مبارک، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شبی بھی بنائی گئی تھی، اس میں 11 گرہیں لگائی گئی تھی، 11 گروں کے ذریعے اس میں جادو کر کے ڈال دیا گیا تھا۔ پھر یہ 11 آیتیں نازل ہوئی دونوں صورتوں میں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک ایک آیت پڑھتے اور ایک ایک گرہ کھولتے، تو جو ہی ساری گرہیں کھل گئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت راحت محسوس ہوئی، ایسے جیسے کہ کسی رسی سے بندھے ہوئے شخص کو کھولا جائے تو راحت محسوس کرتا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں کے ذریعے خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ہوئے جادو کا علاج کیا گیا ہے۔ تو اس لیے تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ خصوصاً یہ دو صورتیں یاد کریں اور ان کو مسلسل پڑھا کریں، تو آپ ہر قسم کے جادو، شر، فتنے، فساد سے محفوظ ہوں گے۔ خصوصاً آپ اپنے بچوں کو بھی یہ یاد کرائیں تاکہ نظر بد سے بچے رہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ قل اعوذ برب الفلق صورت پڑھتے ہیں تو آپ رات کے شر سے، جادوگروں کے شر سے، حاسد کے شر سے، ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اور جب آپ قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں تو پھر جو وسوسہ ڈالنے والے شیاطین، جنات، انسانوں میں سے جو بھی ہیں آپ ان سے بچ جاتے ہیں۔ یہ سورت کا یہ خاصہ تھا کہ یہ تکالیف اور جادو سے بچانے والی ہے۔ اب احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اس کتنی اہمیت ہے۔ سب سے پہلے ابو داؤد شریف کی روایت میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک جگہ سفر کر رہے تھے،
تو اچانک سخت آندھی اور سخت اندھیرا چھا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ذریعے پناہ مانگنے لگے، اور فرمایا کہ اے عقبہ ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرو، کیونکہ ان جیسی کوئی اور چیز نازل نہیں ہوئی کہ جن سے پناہ حاصل کرنے والا پناہ حاصل کرے۔ اور ترمذی شریف میں عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے انتہائی سخت بارش اور آندھی والی رات میں، یہاں تک کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تو انہوں نے کہا کہو۔ میں نے عرض کیا کہ کیا کہوں؟ تو کہنے لگے جب صبح اور شام ہو تو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کرو، کیونکہ ان کے پڑھنے سے تمہاری ان تمام چیزوں سے پناہ حاصل ہو جائے گی، بچت ہو جائے گی جن سے پناہ حاصل کی جاتی ہے، یعنی تمام موذی چیزیں، جادو بلا سے حفاظت ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سنن نسائی، دارمی اور مشکات میں یہ روایت موجود ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ہر نماز کے بعد یہ عمل کرنے کا کہا ہے۔ اور صحیح بخاری شریف میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے، اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکتے ایسے کہ تھوڑا سا تھوک بھی نکل جاتا ہلکا سا، پھر جسم پر جہاں تک ہاتھ آسانی سے پہنچتا پھیرتے، اور اس کی ابتدا اپنے چہرے انور سے کرتے، اور یہ عمل 3 بار فرماتے۔ اور اسی مضمون کی دوسری حدیث ہے صحیح بخاری میں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی تکلیف میں انہی صورتوں سے دم کرتے اپنے اوپر۔ تو جس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس میں ایسا کرتی کہ یہ صورتیں پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پھونک مارتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ان کے جسم پر پھیرتی تاکہ تکلیف سے راحت ہو۔ تو تمام بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا، بہت آسان سا کام ہے، بہت آسان سا عمل ہے۔ 11 آیتیں، 2 چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، صبح شام اس سے پڑھیں تاکہ آپ ہر قسم کے جادو سے، ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے فساد سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اور آپ کو ادھر ادھر تعویذ والوں کے پاس، عاملوں کے پاس جانے کی قطعاً ضرورت بالکل نہیں رہے گی۔ آپ ذرا آزما کر تو دیکھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ افاقہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔